پروفیسر اعظم نوری صاحب، بہت خوبصورت لقب ایک مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا حضرت امیر حمزہ کے، کاشف الکربات۔ سبحان اللہ۔ ایک تو تھوڑا سا آپ اس کی وضاحت فرمائیے گا، اور دوسرا یہ ضرور ارشاد کیجئے کہ آپ کا جو قبول اسلام ہے اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا، اس سے اسلام کی جو ظاہری سطح پر ایک تقویت ہمیں نظر آتی ہے اور ایک علانیہ کیفیت، وہ ارشاد کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوج اعداء میں گھس کر سینا بازیاں، اللہ اللہ، دور ہی سے کبھی تیر اندازیاں، سبحان اللہ، پرچم افتخار صف غازیاں، ہاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، سبحان اللہ، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ہم جس ممدوح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی لیتے ہی انسان کے قلب و باطن میں ایک غیرت دینی، حمیت دینی اور عظمت دین کا ایک ایسا تصور اندر آ جاتا ہے کہ بندہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید الشہداء اور ناموس رسالت کے محافظ اول، 100% ایسے ہی ہے۔ مطلب آپ کو اسی ناموس رسالت کا فریضہ ادا کرنے پہ ہی دولت اسلام کی خیرات ملی ہے، وہ خیرات ملی ہے۔ واہ واہ۔ سید الشہداء ام المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسد اللہ و اسد الرسول اللہ۔ مطلب آپ کو وہ نسبتیں اور رفعتیں اور عظمتیں نصیب ہیں کہ جن کا انسان جو ہے وہ جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ان کی عظمتوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتا جاتا ہے۔ میں ناظرین کو آغاز میں ہی اس طرح متوجہ کرنا چاہوں گا کہ یہ محض کوئی کہانیاں یا کتابیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی درجنوں آیات ہیں جو براہ راست سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ انعام۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ کمال ہو گئی ہے۔ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ دو کریکٹر کا موازنہ کیا گیا، فرمایا ایک طرف وہ کہ جس کو رب نے ایمان کی زندگی عطا کی ہے، ہدایت کا نور عطا کیا ہے، اور اس لیول کا نور عطا کیا ہے کہ وہ جدھر سے گزرتے ہیں نور سے راستے منور کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کمال ہے۔ اور دوسری طرف وہ جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور جس کو اس اندھیروں سے نکلنے کی توفیق ہی میسر نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تفسیر طبری اٹھا کے دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جس زندگی، جس نور کی بات کی گئی ہے اور جس منور و مطہر کردار کی بات کی گئی ہے وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس بدبخت کا ذکر کیا گیا ہے وہ ابو جہل مردود لعین ہے۔ تو آپ کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا، جگہ جگہ۔ آپ نے انٹرو میں ایک بات کی تو میں اس کے ساتھ ایک مستدرک حاکم کی حدیث جوڑنا چاہتا ہوں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ہم آپ سے کچھ خیرات لینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ ارشاد فرمائیں اس کا کیا نام رکھیں، ما نسمی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سموہ بأحب الاسماء الیہ، سبحان اللہ، فرمایا اس کا وہ نام رکھو جو مجھے ناموں میں سب سے پیارا ہے۔ سبحان اللہ، کمال، قربان۔ دو نام ایسے ہیں جو رب کو پیارے ہیں، جی، عبداللہ، عبد الرحمن۔ بے شک۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تمہیں وہ نام بتاتا ہوں جو مجھے ناموں میں سب سے پیارا ہے۔ ان کا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو۔ کیا بات! حمزہ نام رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، آپ نے جب شہادت ہوئی ہے تو آگے چل کے ہم اس پہ کلام بھی کریں گے، لیکن میں چونکہ آپ نے وہ پوچھا ہے تو اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس وقت آپ نے بار بار اس نام کو ریپیٹ کیا، یا حمزہ، یا ام رسول اللہ، اللہ اکبر، یا حمزہ، یا فعولا للخیرات، یا حمزہ، یا وصولا للرحم، یا حمزہ، یا ذاب عن وجہ رسول اللہ۔
بار بار آقا اے نیکیاں کرنے والے چچا حمزہ، ہائے اے صلہ رحمی کرنے والے سبحان چچا اللہ، حمزہ، سبحان اے اللہ، ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والے امیر سبحان حمزہ، اللہ، اے لوگوں کے غم دور کرنے والے حمزہ، کیا بات ہے، اسلام کی راہ میں آنے والے ظلم و ستم کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جانے والے امیر حمزہ۔ اللہ اکبر، آپ بار بار ان کے نام نامی اس میں گرامی کا تذکرہ کرتے۔ اچھا، جب آپ وہ ایک ریزن بنی کہ ابو جہل بدبخت آیا ہے سین حرم میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے انتہائی جتنے بھی وہ بے ادبی اور گستاخی کے الفاظ بول سکتا تھا وہ بولے، آقا علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب اس نے دیکھا کہ جواب کوئی نہیں دے رہے تو پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹک کے ساتھ تشدد کیا۔ اللہ اکبر، حضرت امیر حمزہ شکار پہ جاتے تھے، پلٹ کے آتے تھے تو طواف کر کے صحن حرم میں موجود ملاقات کر کے گھر کو جاتے تھے۔ اب آئے تو اطلاع ملی کہ رحمت کونین کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ آپ گئے اور آپ نے جا کے اپنی اسی ہاتھ میں پکڑی کمان کے ذریعے جب اس کو زخمی کیا اور اس کا سر پھاڑا تو اس لمحے آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا تشتمہ وانا علی دینہ، اللہ اکبر، تو نے ان کی گستاخیاں کی ہیں، سن آج کے بعد میں انہی کے دین پہ۔ اور دو لفظوں میں کیا کمال اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا لوگوں سن لو، اقول ما یقول، آج کے بعد میں بھی وہی کہتا ہوں جو آمینہ کے لال کہتے۔ سبحان اللہ، سبحان، اشہد انہ صادق وانہ رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اچھا، سب کے سامنے اسلام قبول کر لیا، لیکن کہتا جب میں گھر میں آیا تو شیطان نے کچھ وسوسے ڈالے جی، کہ تم سید قریش ہو تو یہ تم نے کیا کیا کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ اگلے دن ہی رحمت کونین کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں بہت زیادہ بوجھ ہے، کیا سچائی ہے، بہت زیادہ کیا بوجھ صدق ہے، تو میرے لیے کوئی اسلام کی حقانیت کو اجاگر کیجئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعا مانگی، یا اللہ میرے حمزہ کے دل کو ثابت قدمی عطا کر، اور اس کے بعد اسلام کی کچھ حقیقتیں ان کو بتائیں۔ اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بالکل اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اب میری کیفیت یہ ہے، ما وددت ان لی ما ازلتہ السماء والارض ہوا لی وانا علی دین الاول او کما قال۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم اب اس آسمان کے نیچے جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری مجھے کوئی آفر کرے اور کہے کہ ان کا دامن چھوڑ دو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، آخر طبیب نے بھی انہی سے کیا رجوع، وہ آئے مسکرائے شفا ہو گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس آئے تو رحمت کونین کی اس خیرات سے پھر ایسی شفا نصیب ہوئی ہے کہ پھر شیر بن کے دکھایا ہے، جی ہاں، پھر اسلام پہ پہرا دے کے دکھایا ہے، چشمہ شفا بھی بن کے بے دکھایا، شک ایسی ہے۔